السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آ گئی ہوں آپ لوگوں کے لیے لے کے اذان عشق اے جرنی آف ریونج ایپیسوڈ نمبر 42۔ اس کا باتھ روم جانا اذلان شاہ کا دل دھڑکا گیا۔ وہ زویا میں کھویا ہوا تھا اور ساتھ گھڑی کی سوئیوں میں الجھتا چلا گیا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ ان کی بڑھتی ہوئی قربت کے بعد اذلان شاہ بے چین تھا۔ رات کے اس پہر اسے زویا کے یہاں سے جانے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اپنا چہرہ نفی میں ہلاتے سرد مہری سے سوچنے لگا۔ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ زویا صرف میری ہے اور میری رہے گی۔ میں کسی قیمت پر زویا کو ریان یزدانی کے حوالے اب نہیں کروں گا۔ میں زویا کو اتنے پیار سے اپنے پاس رکھوں گا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی بھول جائے گی۔ I just love her. I can't let her go. Never. وہ مسلسل تعصب سے سوچتا جا رہا تھا اور دل بے چین ہوتا جا رہا تھا، جیسے کسی انہونی کا اندیشہ ہو رہا ہو، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ مما، آپ بھی مجھے چھوڑ گئی ہیں۔ اب زویا کو میں نہیں جانے دے سکتا، نہیں جانے دے سکتا۔ وہ تعصب سے بے چین ہوتے سوچ رہا تھا۔ کب 2 منٹ گزر گئے پتہ نہ چلا۔ زویا واش روم سے نکلی تو اذلان شاہ کے چہرے پر سرد تاثرات دیکھتے وہ یکدم گھبرائی، پھر گھڑی دیکھتے جلدی سے پانی پینے لگی۔ اذلان شاہ اس کی عجلت دیکھتے خود کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زویا جلدی جلدی سے پانی پیتے بیڈ پر چڑھتے لیٹ گئی۔ سوری، 2 منٹ لیٹ ہو گئی، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جب اذلان شاہ کی لمس پر نظر پڑی تو وہ تقریباً مرجھائے ہوئے پھول جیسا ہو رہا تھا، جیسے کسی نے جینے کی وجہ چھین لی ہو۔ زویا اذلان شاہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ میں نے دیر کر دی، اس لیے ایسا ہوا، اس لیے یہ ناراض ہو گئے۔ وہ اذلان شاہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر قرب کے تاثرات تھے۔ اس کا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ زویا اذلان شاہ کے قریب ہوتے اس کے بائیں جانب بازو پر سر رکھتے لیٹ گئی۔ اذلان، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر لیٹ نہیں کیا، وہ سہمتے ہوئے بولی تھی۔ اذلان شاہ ضبط سے آنکھیں میچتے کھول گیا۔ زویا، تم مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ کبھی نہیں؟ وہ اسے شدت سے خود میں بھینچنے لگا۔ بولو کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ میرا ساتھ رہو گی۔ اذلان شاہ قرب سے دوچار ہوتے سوال کر رہا تھا۔ جی؟ زویا گھبرا گئی تھی۔ اذلان شاہ کے سینے سے لگ گئی، اس کے سینے سے لگتے اس کے دھڑکتے دل کو محسوس کرنے لگی۔ اذلان شاہ کا سینہ تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر سوچنے لگی۔ بولو کہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اذلان، زویا نے سر اٹھا کر اذلان شاہ کا قرب زدہ چہرہ دیکھا جہاں قرب اور تکلیف کے تاثرات تھے۔ وہ پھر اذلان شاہ کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں جاؤں گی، وہ شدت سے بولتے اذلان شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ اذلان شاہ کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور زویا کو بخوبی اپنے کانوں میں اذلان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اذلان، آپ ٹھیک ہیں؟ زویا نے اذلان شاہ کے دل کے مقام جہاں گولی لگی تھی وہیں ہاتھ رکھا اور نرمی سے۔ اذلان شاہ بس بے چین تھا، اسے خود میں شدت سے بھینچ رہا تھا، بنا اپنی تکلیف کی پرواہ کیے اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یکدم ہی اس کی فیلنگز ایسی ہو گئی تھیں کہ جیسے زویا اس سے بہت دور جانے والی ہو، جیسے وہ بچھڑنے والے ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر اسے خود میں بھینچتا رہا تھا۔ 10-15 منٹ بعد زویا کو اس کے دل کی دھڑکنیں معدوم ہوتے سنائی دینے لگیں۔ وہ مسلسل اپنے بائیں ہاتھ سے پیار سے اس کا سینہ سہلاتی رہی تھی۔ اذلان شاہ کے چہرے پر کئی رنگ آ کر کئی رنگ چلے گئے تھے۔ زویا اس کی غیر ہوتی حالت کو اچھے سے سمجھ رہی تھی، اس لیے بس خاموش رہی تھی۔ اب اس کی اپنی کیفیت بھی بہت عجیب ہونے لگی تھی۔ جو ڈر خوف اذلان شاہ کو محسوس ہو رہا تھا
वो एकदम उसे होने लगा था। अगर रियान भैया ने अजलान को एक्सेप्ट ना किया तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल था जो उसकी रूह को अंदर तक जख्मी करने लगा। उसे ये सोच सोच कर तकलीफ होने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मेरी शादी हो गई है। लेकिन उसे एकदम रियान यज़दानी से खौफ महसूस हुआ। रियान यज़दानी मेरी मेरी शादी हो गई है, ऐसा। लेकिन उसे एकदम रियान यज़दानी से खौफ महसूस हुआ। रियान यज़दानी का कहा तो पत्थर पर लकीर होता था, तो फिर वो कैसे उसकी मुखालफत कर सकती थी? रियान यज़दानी एक नज़र घूर भी ले तो उसकी जान जाने लगती थी, चाहे वो ज़ोया को सर आँखों पर बिठाता था। लेकिन बचपन से लेकर रियान ने उसकी ज़िंदगी पर अपना हक जमाया था, उसके अपने माँ बाप से ज़्यादा हक। और चचा की फैमिली, कबीर, आयत। वो बेचैन होने लगी। अजलान, ज़ोया ने थरथराते लबों से उसे पुकारा। अजलान शाह अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था, बस नरमी से उसे थपथपा रहा था। अजलान, अगर भैया ने आपको कबूल ना किया तो? ज़ोया ने बेचैन होते सवाल किया। तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। अजलान शाह किसी ट्रांस की सी कैफियत में बोला था। अजलान, ज़ोया एकदम बुदक कर पीछे हुई थी। आप ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो कुदरती लिबास में मौजूद ही आधी उठकर बैठ चुकी थी और अजलान शाह को सुना रही थी। अजलान शाह ने उसकी रक्स होती धड़कनें देखी तो गहरा मुस्कुराया। वो एकदम खुद को नॉर्मल कर गया। वो जो पैनिक का शिकार हुआ था वो अब नॉर्मल होने लगा। ज़ोया, अजलान शाह ने उस पर से नज़रें हटाते उसकी आंखों में देखा। जाने अजलान शाह, कोई शख्स एक बीवी को उसके शौहर से अलग करना चाहे तो उसका अंजाम तो यही होना चाहिए ना? अजलान शाह मखमूर लहजे से बोला था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गलती आपकी है जो मुझे यहाँ लाए हैं, उनकी नहीं। आप यहाँ मुझे कैद। वो बोलते बोलते रुक गई। ज़ोया मनमना कर धीमी आवाज़ से बोली थी। फिर कह दो कि तुम नाखुश हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ आऊँ तुम्हारे घर। अजलान शाह ज़ोया की बात सुनने के बाद बिगड़ते मूड के साथ बोला था। उसका चेहरा संजीदा हो चुका था। ज़ोया एकदम फटी आंखों से अजलान शाह को देखने लगी। आप आप पागल हो गए हैं क्या? मेरा मतलब। वो अपनी ज़ुबान होठों पर फेरते उसे कुर्ब से देखने लगी, जैसे उसने न जाने क्या कह दिया हो। पागल तो कोई एक ही शख्स हो सकता है, या मैं या रेहान। अगर मैं पागल हूँ तो वो सही है, और अगर वो पागल है तो मैं सही हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें किसके साथ रहना है, पागल के साथ या सही के साथ? अजलान शाह के चेहरे की सारी मुस्कुराहटें गायब हो गई थी। वो बिना तासुर लिए चेहरे के साथ जोया से सवाल कर गया था। अजलान, मुझे मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। वो खुद ज़दा होते लेट गई थी। ब्लैंकेट भी खुद खुद पर दुरुस्त करने लगी। वो अजलान शाह की बातों को समझ रही थी, लेकिन अगर बात चुनने की आ जाए तो वो ऐसे कैसे दो लोगों में से किसी एक को चुन सकती थी? उसे रियान यज़दानी से भी मोहब्बत थी। वो उसका इकलौता भाई, उसकी शान मान और जान था। जबकि अजलान शाह से मोहब्बत तो बस शुरुआती थी जो अब ज़ोर पकड़ रही थी। लेकिन रियान यज़दानी ने बचपन से उसके लाड उठाए थे, उसे सर आँखों पर बिठाए रखा था। वो अपने भाई को गलत नहीं कह सकती थी और वो अजलान शाह को भी गलत नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि अजलान शाह ने जिस मोहब्बत से रोशनाई करवाई थी, ऐसी मोहब्बत उसने आज तक महसूस नहीं की थी। उसके लिए ये अनोखा एहसास था जो उसके दिलो दिमाग और रूह में रच बस रहा था, जो उसे हवाओं में उड़ा रहा था। कुछ रिश्तों में बराबरी नहीं की जाती, और खूनी रिश्ते तो जान से अजीज रिश्ते होते हैं जिनमें ज़ोया बराबरी नहीं कर सकती थी, और ना ही किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहरा सकती थी। उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन अमल था, और इस सब के मुतालिक वो सोचना भी नहीं चाहती थी
کیونکہ اسے اپنے بھائی کو فیس کرنے پر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ نہ جانے اس کا بھائی اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ یہ سب سوچ سوچ کر دماغ اس وقت معاوف ہو رہا تھا۔ اوپر سے اذلان شاہ کی ناراضگی کی فکر ستا رہی تھی، جو کب سے بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا، جتنی آسانی سے اذلان شاہ نے پوچھ لیا تھا۔ اذلان شاہ کب سے چپ تھا، وہ بنا بلینکٹ لیٹا ہوا تھا۔ زویا نے ایک نظر اذلان شاہ کو دیکھا، جو چھت کو گھور رہا تھا۔ زویا کی نظریں بلا جھجک نیچے گئیں، جہاں اذلان شاہ مکمل برف ہو چکا تھا۔ وہ کتنے لمحے غربت میں گزار چکے تھے، لیکن اس نے اذلان شاہ کی خواہش کو پورا نہ کیا تھا۔ زویا نے تھوک نکلتے دوبارہ اس کا چہرہ دیکھا، جس پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ کتنی ہی دیر بس گھڑی کی ٹک ٹک چلتی رہی تھی۔ نہ اذلان شاہ نے کچھ بولا تھا اور نہ زویا یزدانی نے۔ یہ سفر خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ زویا کا دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے اذلان شاہ کے لیے برا لگنے لگا۔ My novels list are below. زویا نے عشق، محبت کی گہرائی، اذلان عشق، پری کی جنت، اذلان، وہ بالآخر بول پڑی تھی۔ اذلان شاہ نے بنا اسے دیکھے جواب دیا تھا۔ اذلان، I love you، زویا نے اقرار کیا تھا۔ اذلان شاہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا تھا، وہ چھت کو گھورتا رہا تھا۔ اذلان، میں نے کہا I love you، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ زویا نے نم آنکھوں سے اسے کہا کہ شاید اذلان شاہ کوئی بات کرے گا، لیکن اذلان شاہ بولا بھی تو کیا۔ میں نے سن لیا۔ اذلان شاہ اب بھی چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان، زویا بے یقینی سے پکار بیٹھی تھی۔ اذلان شاہ نے بائیں جانب رخ کیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ اذلان شاہ نے اسے سرد مہری سے دیکھا۔ چند لمحوں میں زویا کی آنکھوں میں پانی آیا تھا۔ I said I love you، اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے سن لیا؟ زویا بے یقینی سے بولی تھی۔ تو کیا کہوں؟ اذلان شاہ نے سرد مہری سے کہا۔ I love you too کہتے ہیں، زویا نے اسے یاد کروایا۔ I love you، اذلان شاہ نے اس کی بات کو ریپیٹ کر دیا۔ زویا سکتے میں اسے دیکھے گئی تھی، اسے بنا تاثر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ زویا نے نم آنکھوں سے سوال کر لیا۔ یہ تم خود سے پوچھو۔ اذلان شاہ بولنے کے بعد دوبارہ چھت دیکھنے لگا۔ اذلان، زویا کے دل میں عجب سی ٹھیس اٹھی، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اذلان شاہ کیوں ناراض ہو گئے ہیں۔ اس کی کیفیت عجیب ہو گئی، اس کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زویا نے پھر سے تڑپ کر سوال کیا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے لیے اہم نہیں؟ تم مجھے نہیں چن سکتی؟ میں تمہارے لیے اہم نہیں؟ اذلان، زویا یکدم قریب ہوئی، لیکن اذلان شاہ نے بائیں ہاتھ سے اسے اپنے پاس آنے سے روکا۔ بس زویا، تم نے بتا دیا کہ میری کتنی اہمیت ہے۔ اذلان شاہ کا لہجہ پور پور رنج میں ڈوبا ہوا تھا۔ اذلان، ایسی بات نہیں ہے۔ زویا کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بھرنے لگے، وہ رونے لگی تھی۔ اذلان شاہ نے ایک نظر دوبارہ اسے سرد مہری سے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ نہیں رہنا؟ میرے ساتھ رہنا تمہارے لیے جیل جیسا ہے، جو تم نے قید کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اذلان شاہ نے سوال نہیں، جیسے دل کو زخمی کیا تھا۔ زویا بلک کر رو پڑی تھی۔ اذلان شاہ اسے دیکھتا رہا تھا، وہ رو رہی تھی اور اذلان شاہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کتنے مشکل ہو جاتے ہیں نا، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، کیا جواب دیں اور کیا نہیں۔
زویا بھی ایسے ہی دوہری کشتی کی مسافر تھی۔ وہ اذلان شاہ کو جھوٹی امید نہیں دینا چاہتی تھی کہ اذلان شاہ اس سے جھوٹی امیدیں لگاتا یا خود سے کچھ اکھس کرتا۔ وہ اسے اپنا سر کا تاج بناتے اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جو ہے بس وہی ہے، وہی اہم ہے اور اس کا بھائی کچھ نہیں۔ وہ یہ بھول نہیں سکتی تھی کہ یہ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، اس سب کے بعد اس کے گھر والے کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہوں گے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کے ساتھ رہنا قید نہیں ہے، لیکن یہ شادی جن حالات میں ہوئی ہے وہ بہت مشکل حالات میں ہوئی ہے۔ ایسے میں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، مطلب تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا نا؟ تو صاف صاف کہو، پہیلیاں مت بجھاؤ، اذلان شاہ نے درستگی سے کہا۔ زویا کا چھوٹا سا منہ رہ گیا تھا، اس سے مزید بولا نہ گیا تھا۔ اذلان شاہ بیڈ سے اٹھا اور شاور لینے چلا گیا، جبکہ زویا اپنی حالت درست کرتے اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ اذلان شاہ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا تو زویا کو اذلان شاہ کی سرخ ہوتی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ اذلان، اس نے دھیرے سے پکارا، وہ جو بنا کچھ بولے ڈریسنگ پر اپنے گیلے بالوں کو سلجھاتے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ زویا کے پکارنے پر ڈریسنگ مرر سے زویا پر نظریں گاڑی۔ زویا کے لبوں پر قفل پڑ گئے، اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا۔ اذلان شاہ نے ڈریسنگ سے اپنی سگار اٹھائی اور ٹیرس کا دروازہ کھولتے کمرے سے نکل گیا۔ وہ باہر ٹیرس میں بیٹھا سگار پھونکنے لگا، جبکہ زویا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایک دم احساس ہوا جیسے وہ یہاں تڑپ رہی ہے۔ ایسے ہی اس کی پکی سہیلی یشما کا بھی حال ہوگا۔ اذلان شاہ کا غصہ تو وہ پھر جھیل پا رہی تھی، لیکن ریان بھیا، انہیں جھیلنا کسی کے بس کے بات نہیں تھی۔ وہ اپنا سر سہلانے لگی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ اذلان شاہ کا موبائل دیکھنے لگی کہ کہاں پڑا ہے، وہ یشما کو کانٹیکٹ کر لے۔ اسے رہ رہ کر یشما کی یاد آنے لگی، پھر اپنا کیا وعدہ یاد آنے لگا۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا، کیا کرے اور کیا نہیں۔ کتنی ہی دیر بے تاثر سی بیٹھی رہی تھی، پھر لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے بھی تھک گئی تو کروٹیں بدلتے اٹھ کھڑی ہوئی اور ٹیرس کی جانب چل پڑی۔ فکشنل رائٹنگ۔ یشما کھانا لیے ٹرے میں سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اسے ایک دم کھانسی آئی۔ اس نے کھانستے ہوئے کمرے میں پڑے صوفے کے سامنے شیشے کی پڑی ٹیبل پر کھانا رکھا تو ریان یزدانی بیڈ سے اٹھتے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ وہ بیٹھا تو یشما نے کھڑکیاں اٹھ کر کھول دیں اور پردے بھی ہٹا دیے، پھر دوبارہ کمرے سے نکلتے اوپر پورشن پر بنے کچن میں گئی اور گلاس اور پانی فریج سے نکالتے دوبارہ اپنے کمرے میں آئی۔ اب تو باقاعدہ لڑکھڑا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا لڑکھڑانا بھی بخار کی وجہ سے ہے کہ وجود نقاہت زدہ سا ہو رہا تھا، جبکہ حقیقتاً تو وجہ اسے بھی نہ معلوم تھی۔ شروع کی شادی، کھانے پینے کی کوئی احتیاط نہ تھی، نہ ہی اس کی اتنی ایج تھی۔ زویا کی طرح اسی کی ہم عمر تھی۔ زویا تو پھر ہر روز صبح ملک شیک بنا بنا کر پیتی تھی، جبکہ یشما، اسے کبھی ناشتے کی اتنی عادت ہی نہیں تھی۔ بھاگتے بھاگتے 2 بریڈ کھاتے کالج جاتی تھی، پھر کینٹین سے الا بلا سی چیزیں، رول سموسے کھا کر آ کر گھر پر سو جاتی تھی اور صرف رات کو کھانا پراپر کھاتی تھی۔ اسے نہ صرف آئرن کی کمی تھی بلکہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی بھی کمی تھی۔ اس کے 1 سال پہلے ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس وقت اس نے باقاعدہ 3 مہینے خود پر دھیان بھی دیا تھا۔ پھر پڑھائی میں اتنی بزی ہو گئی کہ کسی چیز کا ہوش نہ رہا اور آج کل اس کی کمر دکھتی تھی۔ اسے گھر کے کام کاج کی عادت نہیں تھی لیکن کر رہی تھی۔ اس نے کھانا وغیرہ رکھا اور جب واپس آئی، ریان یزدانی پر نظر پڑی تو وہ رف سے ہولیے میں نیوی بلو کلر کا کرتا شلوار پہنے بیٹھا تھا۔
ریشما تیزی سے پاس جاتے اب بریانی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ یہ لیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنے ماتھے پر دوپٹہ رکھتے خود کو صاف کیا اور پھر کباب بھی اوپر رکھا۔ سلاد رائتا بھی موجود تھا۔ ریان یزدانی نے بآواز بسم اللہ پڑھی، پھر ایک چمچ بریانی کا بھر کر منہ میں رکھا۔ وہ کھانے لگا اور جیسے جیسے بریانی کا ذائقہ منہ میں گھلا تو اسے بریانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے شدید طیش آیا۔ اسے شروع سے ٹھنڈی بریانی ناپسند تھی۔ اس نے ہمیشہ گرم گرم بریانی کھائی ہے اور یہاں اسے ٹھنڈی بریانی ملی تھی جس سے بریانی کا ٹیسٹ دب چکا تھا۔ تمہیں کہا تھا مجھے ٹھنڈی بریانی اچھی نہیں لگتی ہے، پھر کتنی دیر پہلے دم کر کے بیٹھی تھی۔ ریان یزدانی کا سرد برفیلا سا تاثر دیکھتے وہ اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالنے لگی۔ اس کا دل، دماغ اور روح سب بس اس لڑکی پر لگے ہوئے تھے جو ریان یزدانی کے سینے سے لگی تھی۔ اسے ریان یزدانی کی باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ کب سے ریان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کوئی صفائی پیش نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سارا دکھ بس اسی چیز پر تھا۔ جب ریان یزدانی نے کباب کھایا تو اس میں مرچی زیادہ تھی۔ اس کا منہ ہی جلنے لگا۔ اوپر سے نمک کا کڑوا سا ٹیسٹ آیا۔ یہ کباب بھی اچھے نہیں بنے ہوئے، اس میں نمک فیل ہو رہا ہے، اوپر سے مرچی زیادہ ہے۔ تم نے مما سے پوچھ کر نہیں بنایا؟ ریان یزدانی نے اسے بنا تاثر ایسے کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے دائیں گال کو گھورتے وہ گویا ہوا۔ سنائی نہیں دے رہا کیا؟ وہ بائیں ہاتھ سے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا اسے خود کی جانب متوجہ کر گیا۔ جی؟ وہ یکدم اپنی سوچوں سے باہر آتے بولی تھی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ سنا ہے؟ ریان یزدانی اسے سوچوں میں گم پاتے بولا تھا۔ نہیں، سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں سن پائی، آپ پھر سے بول دیں۔ وہ دوبارہ سے بریانی کھانے لگی تھی۔ اس نے 2 کباب بریانی پر رکھے اور سلاد رائتا ڈالتے کھانے لگی۔ ریان یزدانی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے ہاتھوں پر یکدم ہی نظر پڑی جو بہت ہلکے ہلکے سے گلابی تھے۔ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ وہ اپنی بریانی کی پلیٹ رکھتے وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے دیکھنے لگا۔ یشما نے خفا نظروں سے ریان کو دیکھا جو ابھی اس کے ہاتھوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یشما کو ریان یزدانی سے بے حد امیدیں رہتی تھی کہ وہ اس کا خیال کرے، پیمپر کرے، وہ لوگ نئی نئی شادی کو سیلیبریٹ کریں۔ کتنی باتیں تھیں جو وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ اسے تو اب تک منہ دکھائی کا گفٹ تک نہیں ملا تھا، لیکن اس نے موقع کی نزاکت کو ہمیشہ سمجھا تھا۔ آج بنا میٹھا پہلے بنائے کھانا بنایا تھا، یعنی کہ رسم ادا نہیں کی تھی میٹھا بنانے کی جو پہلے بنتا ہے کھانا بنانے سے پہلے شادی کے بعد۔ لیکن شاید ریان یزدانی کو کھانا بھی پسند نہیں آیا۔ وہ گھر پر ایک انڈا بھی بناتی تھی تو اس کے پاپا اس کی اتنی تعریف کرتے تھے، لیکن یہاں وہ اتنا کام کر چکی تھی لیکن اسے سراہنا تو دور بلکہ الٹا اس کی برائی کی گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے سنا نہیں تھا، سن کر بھی انجان بنی بیٹھی تھی جیسے کچھ بھی نہ سنا ہو۔ اب ریان یزدانی کے ہاتھ پکڑے تو آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ پریشر کوکر کی گرم گرم بھاپ پڑ گئی تھی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے نم لہجے سے جواب دیا۔ تمہیں ایک کام کہا وہ بھی نہیں ہو رہا تھا، ایسے کرتے ہیں کام؟ تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ ریان نے اسے ٹوکا جو اب بے تاثر سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ریان سے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ کہیں نہیں، وہ ضبط سے بولی تھی، پھر تیز تیز ہاتھ چلاتے کھانے لگی تھی۔ باقی کا سارا وقت خاموشی کی نظر ہو گیا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب یشما تمام پلیٹیں ٹرے میں رکھتے واپس نیچے لے گئی۔ برتن دھو کر کچن سمیٹ کر 12:30 بجے اوپر آئی جب ریان یزدانی نے الماری سے اس کا سفید سوٹ نکالتے باہر بیڈ پر رکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ریان یزدانی کے ارادے سمجھتے اس پر لرزہ سا طاری ہوا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنے سوٹ کو اٹھاتے دوبارہ الماری میں رکھنے لگی۔ یہ سوٹ میں نے نکالا ہے، پہن کر آؤ فوراً۔
ریان یزدانی صوفے پر بیٹھا سامنے شیشے کی ٹیبل پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسے درستگی سے گھورتے ہوئے بولا تو یشما کے قدم الماری پر منجمد سے ہو گئے۔ ریان، وہ منمناتے ہوئے مڑی۔ ریان، مجھے بخار ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، یشما بولی تو ریان شیشے سے ٹانگیں ہٹاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ یشما، I don't care if you are unwell right now. I just need you close to me and that's all you need to understand. ریان یزدانی کہتے کہتے اس تک آ گیا تھا، اسے بازو سے پکڑتے باتھ روم کی طرف لے گیا۔ جاؤ اور فوراً اسے پہن کر تیار ہو کر باہر آؤ۔ مجھے ایسے مریل بیوی ہرگز نہیں چاہیے جو اس طرح کمرے میں بنا میک اپ رہے۔ شادی کو ہفتہ 10 دن ہوئے ہیں اور تم نے اپنی کیا حالت بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ کھانا بنا رہی تھی، کوئی گھر کی صفائی تھوڑی کر رہی تھی جو ایسی حالت بنی ہوئی ہے۔ ریان یزدانی اسے بولتے پھر سگریٹ نکالتے جلانے لگا تھا۔ یشما افسوس سے سر ہلاتی بنا کچھ بولے واش روم چلی گئی۔ جب آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو ریان یزدانی کا دل دھڑکانے لگی جبکہ یشما کی ٹانگیں شل ہو رہی تھیں۔ اس پر کپ کپی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے دوائی اٹھائی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، بالکل گڑیا جیسی۔ ریان یزدانی لمحوں میں بہکا تھا، وہ ریان یزدانی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ تم کیوں مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ریان نے درستگی سے سوال کیا۔ ریان یزدانی سگریٹ بجھاتے اس تک آیا اور اس کے کندھے سے اپنا بائیں ہاتھ گزارتے اس کی گردن تک لانے لگا۔ ریان یزدانی نے اس کی گردن کو پکڑتے اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی سی تھی۔ یشما نے ریان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دوسری لڑکیوں کو سینے سے لگائیں، ان سے اپنی حسرتیں پوری کریں، میری کیا پرواہ ہے؟ یشما کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یشما، تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر چڑھ کر ناچو یا مجھ سے بدتمیزی کرو۔ مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو اور اپنی زبان کو لگام دے کر رکھو، اپنی حد پہچان کر رکھو۔ ریان یزدانی کا ہاتھ یشما کی گردن پر سخت ہوا تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کے سینے سے لگی۔ مجھے کبھی پتہ بھی نہ چلتا اگر میں کال پر نہ ہوتی۔ ریشما کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ اور آپ مکر رہے ہیں؟ جھوٹے ہیں آپ۔ ریشما نے ریان یزدانی کے ہاتھ کو پوری قوت سے دھکیلتے پیچھے کیا۔ وہ اٹک اٹک کر دل میں ہوک اٹھتے محسوس کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گئی تھی۔ ریان یزدانی نے اس کی گردن کے اطراف دونوں جانب ہاتھ رکھتے اسے پکڑا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے سینے سے نہیں لگی یا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے کہا کہ تم اپنی حد میں رہو۔ یہ بات اور اس کا فرق سمجھ آتا ہے تمہیں؟ ریان یزدانی نے اسے مضبوط گرفت سے پکڑتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ یشما اپنے شوہر کے منہ سے ایسی بات سن کر شدید شاکڈ ہوئی۔ اسے ریان یزدانی سے ایسی ڈھٹائی کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ آپ، یشما سسک کر بولی تھی، لیکن مقابل شخص کو اس کی باتوں کے جواب دینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ لمحوں میں اس کے لبوں پر جھک گیا تھا اور پورے استحقاق سے اپنا حق وصولنے لگا تھا۔ یشما جو ابھی تک شوق تھی اب دوبارہ ملنے والے شوق پر تلملا گئی تھی۔ ریان یزدانی اس کے اپنی منمانیاں کرنے لگا تھا۔ جب وہ پیچھے ہوا تو یشما کی سانس پھول چکی تھی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے حیرت انگیزی سے ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ I need you right now۔ ریان اس کے حیران ہونے پر تسلی سے اسے جواب دے گیا تھا۔
تمہارا یہ خوبصورت لباس مجھے بے قابو کر چکا ہے، ریان یزدانی اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بولا تھا۔ یشما نفی میں سر ہلاتے پیچھے ہوئی۔ پیچھے پڑے بیڈ سے ٹکراتے ہوئے ایک دم بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ ریان یزدانی اپنے کرتے کو زمین بوس کر چکا تھا۔ یشما نفی میں سر ہلاتے پیچھے کو کھسکتے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ مجھے آج کسی نے کہا تھا کہ ایک بار میں ہی مجھے مار ڈالیں، دے دیں سزا اگر اس سے آپ کی تکلیف کم ہوتی ہے، اگر آپ کو سکون ملتا ہے۔ ریان سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اسی کی باتیں دہرانے لگا۔ ریان، میرا مطلب ایسا نہیں تھا۔ یشما کا حلق سوکھ کر کڑوا ہو گیا تھا۔ ریان یزدانی بیڈ پر چڑھا تو یشما نے خود کو بے بس ترین لڑکی محسوس کیا۔ فکشنل رائٹنگ۔ السلام علیکم پیارے ریڈرز، تو یہاں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہو چکی ہے اور ریان یزدانی اور یشما کے یہاں سے سین جو ہے وہ ای بک میں موجود ہیں۔ تو ای بک آپ کی پی ڈی ایف کی بکنگ اوپن ہے، آپ لوگ کروا سکتے ہیں، نمبر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، نہیں ہے تو میں یہ اوپر لگا رہی ہوں، یہاں پہ نمبر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اور آ کر مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں، اس ناول کے متعلق اپڈیٹ لے سکتے ہیں، ڈیٹیل لے سکتے ہیں۔ یہاں سے آگے کی ایپیسوڈ مسنگ ہے تو وہ سیکنڈ پارٹ جو ہے ای بک کا اس میں موجود ہوگی، فرسٹ پارٹ آلریڈی دیا جا چکا ہے ریڈرز کو۔ تو پھر چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جلد ملیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ایپیسوڈ آئی نو ایپیسوڈ لیٹ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کافی عرصے بعد دی ہے، لیکن میں واٹس ایپ پر اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں۔ واٹس ایپ کا جو چینل ہے وہ فکشنل رائٹنگ کے نام سے ہی واٹس ایپ کا چینل ہے، میں نے کمیونٹی میں اس کا لنک دے دیا ہے آلریڈی، آپ لوگ وہاں سے چینل کو جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پراپر اپڈیٹس ملتی رہا کریں گی، آپ لوگ وہاں سے اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ میں نے بتا دیا تھا کہ میں بزی ہوں تو میں 3-4 مہینے کوئی ایپیسوڈ نہیں دوں گی، اور میں نے بتا دیا تھا یہ بھی کہ میرے پروجیکٹ چل رہے ہیں ڈیفرنٹ، تو وہاں وہ ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہے، بیچ میں کافی زیادہ پرابلمس تھیں، پرسنل لیول پہ بھی میں ایکٹیو نہیں تھی، لکھ نہیں رہی تھی، تو میرا پیڈ پروجیکٹ بھی جو ہے، جو میرا پروجیکٹ چل رہا تھا گروپ میں، وہ بھی ڈیلے ہو گیا، جس کی وجہ سے میں اسے پورا نہیں کر سکی، تو کافی چیزیں تھیں، اور پھر ایک ڈیتھ ہو گئی تھی کزن کی، اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کافی، جس سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور میں نے لکھنا چھوڑ دیا تھا بیچ میں، تو میں ان ایکٹیو تھی 3-4 مہینے۔ تو انشاءاللہ ابھی میری کوشش ہے کہ میں ایپیسوڈ دیا کروں، اور میں نے حصار ذات سے پرے والی رائٹر کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے، انہیں بھی کہا ہے کہ آپ بھی ایپیسوڈ دیا کریں ہر ہفتے لازمی، تاکہ آپ پیارے پیارے ریڈرز کو، فکشنل رائٹنگ کے ریڈرز کو ایپیسوڈ ملتی رہا کریں۔ تو امید ہے انشاءاللہ وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں، ابھی ان ایپیسوڈ دے دیں گی وہ آج کل میں مجھے، اور پھر ان کی ایپیسوڈ بھی میں 3-4 دن کے بعد اپلوڈ پہ لگا دوں گی۔ رہی بات اذلان عشق کی، تو اس کا جو پارٹ 1 ہے وہ آلریڈی آپ لوگوں کے پاس ہے، اور جن کے پاس نہیں ہے اور جنہیں فری میں چاہیے تو فری میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ آپ لوگ چینل فالو کر لیں، جو بتایا ہے میں نے آپ کو، واٹس ایپ چینل فالو کر لیں، وہاں پہ آپ کو فری میں بھی جو ہے وہ اذلان عشق کا پارٹ 1 مل جائے گا، لیکن جو ای بک کا کنٹینٹ ہے وہ تو ظاہر ہے پیڈ ہے، اور آپ جانتے ہیں سب لوگ، اور اگر آپ لوگوں کو ای بک چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ وہیں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹ 2 آن گوئنگ ہے، پارٹ 2 ظاہر ہے 39 ایپیسوڈ سے پارٹ 2 اسٹارٹ ہوا ہے، ٹل 100 ایپیسوڈس تک پارٹ 2 آئے گا، اور 100 ایپیسوڈس تک آپ کو ظاہر ہے ویٹ کرنا پڑے گا ای بک کے پارٹ 2 کا، لیکن آپ لوگ اس کی بکنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ساتھ ساتھ ہر مہینے جتنی بھی ایپیسوڈس آیا کریں گی، جو ہے یوٹیوب سمیت جو سینز ہوں گے، جو پریمیم سینز ہوں گے، وہ آپ لوگوں کو اس میں پی ڈی ایف میں مل جائیں گے ایزیلی، تو آپ ساتھ ساتھ ناول کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو
ساری انفارمیشن، ساری اپڈیٹ مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چینل پہ میرا ایک نیا ناول بھی سٹارٹ ہے، تو میں وہ بھی دے رہی ہوں، تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جتنے لوگ محبت کی گہرائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ لوگ ایکٹیو رہیں، کامنٹ لازمی کیا کریں۔ اچھا، اس پوسٹ کے نیچے مجھے لازمی کامنٹس چاہیے جتنے لوگ ریڈ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس ناول کو، تو پلیز اپنا پیار شو کریں۔ آپ لوگوں کا پیار ہی ہے جو ہمارے لیے ایندھن کا کام کرتا ہے رائٹرز کے لیے، اور ہمیں لکھنے کی موٹیویشن ملتی ہے، ہم لکھتے ہیں۔ اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنا پیار شو کریں گے تو ہی ہمیں موٹیویشن ملے گی، تو ہی مجھے موٹیویشن ملے گی، تو ہی میں لکھ پاؤں گی۔ تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ لازمی جو ہے وہ کامنٹ کیا کریں، لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے لائک اور کامنٹ سے یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی ایک ریڈر سلیکٹ کرتی ہوں جس کا بہت اچھا کامنٹ لگتا ہے، وہ اس ریڈر کو سلیکٹ کرتی ہوں اور اسے اپنی ای بک کا جو سین ہوتا ہے وہ فری میں ایز اے گفٹ دیتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ اپورچونیٹی پانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز پر ایکٹیو رہا کریں۔ اور میں نے کتنے لوگوں کو دیے ہیں سین، ای بک کی ایپیسوڈ دی ہیں میں نے فری میں۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ جو ہے پانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کامنٹ کرنا ہے اور لائک کرنا ہے ویڈیو کو۔ تو پھر چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔